موٹر وے ٹول پلازا پہ ان کے ساتھ اکٹھے ہونا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، خاص طور پر قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف صاحب کا ہزارہ ڈویژن کے ساتھ، خیبر پختونخوا کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے۔ جب جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اقتدار میں آئی، ہمیشہ ہزارہ کے لیے اور خیبر پختونخوا کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت صحت کارڈ کا آغاز ہوا تو وہ بھی خیبر پختونخوا کے صوبے سے محمد نواز شریف صاحب نے ایبٹ آباد سے 2014 میں کیا تھا۔ اسی طرح جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو ہزارہ ڈویژن الیکٹرک کمپنی کا جو آغاز ہے اس کی انوگریشن کے لیے میں ان کے ساتھ آئی تھی ابھی کچھ ماہ پہلے، اور پھر ہزارہ موٹر وے اس جگہ کے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، آپ سب کے لیے، ہزارہ کی عوام کے لیے ایک محمد نواز شریف کی محبت کا ثبوت ہے جو تحفہ انہوں نے ہزارہ موٹر وے کی صورت میں آپ لوگوں کو دیا۔ اس لیے لازوال محبت کی لازوال نشانیاں ہزارہ ڈویژن میں اور خیبر پختونخوا میں محمد نواز شریف صاحب کی موجود ہیں۔ لیکن جس وقت اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب کا موازنہ کیا جائے تو ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ ادھر بھی اسی طرح کی میٹرو ہو، اورنج ٹرین ہو، ہسپتال ہو، پی کے ایل آئی ہو، انفارمیشن ٹیکنالوجی سینٹر ہو، یونیورسٹیز ہوں، دانش سکولز ہوں، جس طرح پنجاب کو شہباز شریف صاحب نے سجایا۔ لیکن انشاءاللہ 10 سال ایک حکومت یہاں رہی ہے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ ہسپتال تو نیا بنا نہیں، لیکن ہسپتال میں ایک نیا کمرہ ہی دکھا دیں جو نیا بنا ہو، کوئی اسکول میں نیا کمرہ دکھا دیں جو بنا ہو۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو پریس کلبز کی یہاں بات ہوئی، میں لاسٹ ٹائم آئی تھی ایبٹ آباد پریس کلب میں، اس وقت بھی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب مجھے لے کر آئے تھے، اور تب بھی میں بہت زیادہ امپریس ہو کر گئی تھی کہ ایبٹ آباد میں اس طرح کا جو پریس کلب ہے وہ باقی پریس کلبز کے لیے ایک مثال ہے۔ جو آپ کی ڈیجیٹل لیب ہے، اگر آپ کا 70% کام ہو گیا ہے تو آپ مجھے فوری طور پہ ریکوائرمنٹس بتائیں۔ انشاءاللہ آپ جب اسلام آباد میں حلف برداری کی تقریب کے لیے آئیں گے اس سے پہلے ہم یہ کام مکمل کرائیں گے۔ اس کے بعد جو آپ کا فرنیچر کی بات کی، اس کی آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑا سا اس وقت مشکل وقت ہے وفاقی حکومت کے اوپر، اور پاکستان کی عوام بھی ایک مشکل سے گزر رہی ہے، جو پچھلے 4 سال کا وفاق میں اور 10 سال کی خیبر پختونخوا میں معاشی تباہی ہوئی ہے، اور بھی بڑے مسائل ہیں جس کی فہرست بہت لمبی اور طویل ہے۔ تو لیکن جہاں تک کوشش ہو سکی، لاسٹ ٹائم بھی آپ کو میں نے ایک فنڈ اناؤنس کیا تھا جس کا کچھ حصہ آپ کے پاس آ گیا تھا، کچھ باقی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے پورا کرتے ہیں۔ آپ کا جو فرنیچر کی فیزیبلٹی یا کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی آپ لیتے آئیں اسلام آباد۔ مجھے مرتضیٰ عباسی صاحب نے بتایا تھا کہ آپ نے آنا ہے، آپ کے پاس جب ہو ٹائم، اگلے ہفتے آنا ہو، آپ نے مارچ کے پہلے ہفتے آنا ہو، آپ ضرور تشریف لائیں۔ اور مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو یہاں وفاقی حکومت نے لیپ ٹاپ دیے تھے، تو ہم آپ کو انشاءاللہ آپ جب آئیں گے اسلام آباد میں آپ کو لیپ ٹاپ دے کر بھیجوں گی۔ اور یہ وہ تمام ریکوائرمنٹس ہیں جو ہر پریس کلب میں ہونی چاہیے۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کے پاس یہاں اسٹوڈیو کی فیسلٹی ہے کہ نہیں، کروما وغیرہ، مائک، لائٹس وغیرہ۔ ہم آپ کو ایبٹ آباد پریس کلب کے لیے پورے اسٹوڈیو کا اکوپمنٹ بھی دے کر انشاءاللہ اسلام آباد سے بھیجیں گے۔ جو ہو سکا وہ بالکل کریں گے۔ باقی صحافی 4 سال میں نے خود آپ کے ساتھ سڑکوں پہ وقت گزارا ہے، مجھے ان مشکلات کا بھی اندازہ ہے جو آپ کے ساتھ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صحافیوں کی سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کا بل ہے وہ ہیومن رائٹس منسٹری کو دے دیا گیا تھا، وہ ہم نے واپس درخواست کی ہے کہ ہمیں انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کو دیا جائے تاکہ ہم اس کے رولز بنا کر اس کی عمل درآمد پر کام شروع کریں۔ تو وہ کابینہ کے پاس اگلے ہفتے اپروو ہو جائے گا، اور وہ باضابطہ طور پر منسٹری آف انفارمیشن کے پاس آ جائے گا، جس کے اوپر آپ لوگوں کی سفارشات، آپ لوگوں کی ریکمنڈیشنز کے ساتھ اس کے رولز کے اوپر کام ہم اکٹھے کریں گے۔ میں آپ کے بھی یہاں سے جو ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ثاقب خان صاحب، میں ان کو اس کمیٹی میں ڈالوں گی تاکہ آپ لوگوں کی بھی وہاں ترجمانی ہو، اور پریزیڈنٹ صاحب کی ہمیشہ ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی۔ اسی طرح جو پیمرا ہے اس کے اندر ہم نے امینڈمنٹ کی ہے،
اور اس میں پہلی دفعہ کاؤنسل آف کمپلینٹس کے اوپر پاکستان یونین آف جرنلسٹ کو نمائندگی دی گئی ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ آپ کی جو کمپلینٹس ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا کی وہ بھی ایڈریس ہوں، اور جو اشتہارات ہیں ان کو ہم نے ایک لمٹ دی ہے، میرا خیال ہے 4 ماہ کی لمٹ ہے کہ اگر ان کو پیمنٹ وفاقی حکومت کر دیتی ہے، جو ہمیں 3 ماہ لگتے ہیں جو پورا پروسیس ہوتا ہے اے جی آفس کا، اور آپ کو 4 ماہ کے اندر جو ادارہ تنخواہ نہیں دے گا ہماری پیمنٹ ہو جانے کے بعد، وہ ان کو ہم اشتہارات نہیں دیں گے۔ یہ آلریڈی امینڈمنٹ ہو چکی ہے، کابینہ سے پاس ہو چکی ہے، اور ابھی وہ لیجسلیٹو کیبنٹ کمیٹی آف کیبنٹ میں ہے، جو کہ ہم جلد از جلد پارلیمنٹ میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ تو میرا خیال ہے میں نے آپ کی ساری چیزوں کو ایڈریس کر دی ہے۔ گرانٹ جو آپ کی ہے، میرے پاس جو بھی کوشش میری ہو سکی، جو بجٹ میں سے میں، آپ جب مارچ میں آئیں گے تو پھر اس پہ ہم بیٹھ کر جو بھی کوئی بیچ کا راستہ ہوا تو ہم وہ انشاءاللہ کریں گے۔ اگر کوئی 2 سوال اگر آپ لینا چاہتے ہیں۔ جی پاکستان بنتی نظر نہیں آ رہی، اور 2025 میں الیکشن ہوں گے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیپٹن صفدر کا سخت بیان آ گیا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا ہوگا؟ کیپٹن صفدر صاحب کا بیان اے آر وائی پہ جی میڈم، مجھے کچھ اس بارے میں علم نہیں ہے، کیونکہ میں صبح سے ہم لوگ بیک ٹو بیک میٹنگز میں، اور اسی میٹنگ سے مجھے اٹھا کر مرزا عباسی صاحب لائے میٹنگ سے ہم آئے، اور تو مجھے اس کا کوئی کانٹیکس پتہ نہیں، انشاءاللہ میں دیکھ کر اس کا جواب دوں گی۔ جی میڈم، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ کب تک آپ کو توقع ہے کہ کب تک یہ معاہدہ ہو جائے گا؟ کیونکہ اس پہ کچھ خبریں ایسے آئی ہیں کہ کچھ ڈیڈ لاک ہے، تو آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ تو آپ کے پاس نہیں، ابھی وزیر خزانہ صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے ایک بڑی مفصل پریس ٹاک کی ہے، اور اس کی نیگوسیشنز کے جتنے پہلو ہیں وہ ساری ڈیٹیل بات بتائی ہے، اور نیگوسیشن کی فرسٹ سٹیج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ منڈے سے ورچوئل جو، بیکاز یہ ایسے ہی ہوتا ہے، نیگوسیشن ہوتی ہے، پھر وفد واپس جاتا ہے، پھر ان کا بورڈ ہوتا ہے، وہاں اس کی فائنلائزیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ اور مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ معاہدہ ضرور یہ موجودہ حکومت نیگوشیٹ کر رہی ہے، جو معاہدہ سسپینڈڈ تھا پچھلی حکومت کی، جو سبسڈی تھی مارچ میں جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران دی تھی، اور وہ معاہدہ جو عمران خان صاحب نے دستخط کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا 2016 میں جو معاہدہ نواز شریف صاحب نے مکمل کیا تھا، اس میں نہ آٹے کی قیمت بڑھی تھی، نہ بجلی کی قیمت بڑھی تھی، نہ گیس کی قیمت بڑھی تھی، نہ روٹی کی قیمت بڑھی تھی، وہ تمام چیزوں، اور نہ چینی کی قیمت بڑھی تھی۔ 5 سال 52 روپے رہی، اور 5 سال 35 روپے آٹا رہا۔ تو یہ نیگوشیٹ بھی عمران خان کی ٹیم نے کیا تھا، یہ تحفہ بھی عمران خان صاحب کا ہے۔ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے، یہ ابھی ہم اس کو نیگوشیٹ ضرور کر رہے ہیں، اور ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ عوام پہ اس کا کم سے کم بوجھ پڑے، اور امید بھی یہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو کنکلوڈ ہوگی نیگوسیشن وہ کچھ اسی طرح ہوگی۔ لیکن یہ ضرور بتا دوں کہ اس معاہدے سے جو عمران خان صاحب نے دستخط کیے ہیں، نہ ہم اس سے ہٹ سکتے ہیں، اور جو شرائط انہوں نے سائن کیے ہیں، جو کہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ معاہدہ سسپینڈڈ تھا اور ملک کو دیوالیے کے نہج پر چھوڑ گئے تھے۔ یہ وہی معاہدہ نہ صرف ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچایا ملک کو، بلکہ اس معاہدے کو دوبارہ سے شروع کروایا، اور اب ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ اس کو ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ آخری سوال کر لیں، میں نے ٹول پلازا پہنچنا بات جو سامنے آئی ہے، جی بات جو سامنے آئی ہے کہ انہوں نے خود استعفے دیے تھے، اس وقت یہ بھنگڑے ڈال رہے تھے، استعفے دینے کے بعد آپ کو یاد ہوگا اس وقت گالیاں دے رہے تھے، پارلیمنٹ کو امپورٹڈ کہہ رہے تھے، اور اپنے پچھلے دور میں پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتے تھے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، سامنے جو بات آئی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ آپ نے ایک پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا ہے، اپنی سیٹ پہ استعفیٰ دیا ہے، اس کے اعلانات کیے ہیں، اس کے بعد اس پارلیمنٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا بھی تو جواب دینا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی منشا کے اوپر پارلیمنٹ کے بھی آرڈرز چلیں، آپ کی منشا کے اوپر سپریم کورٹ کے آرڈر چلیں، ہائی کورٹ کے آرڈر چلیں، اور الیکشن کمیشن آپ کے ماتحت نہیں ہے، وہ آئین کے ماتحت ہے، اور وہ اس کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہے۔ نوید بھائی آخری سوال، نوید لاسٹ۔ میں آؤں گی دوبارہ تفصیلی پریس کانفرنس کے لیے۔ میڈم، آپ نے کہا ہے کہ عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے گا۔ گزشتہ 4 دنوں میں جو مشیر مزید شامل کی ہوں، اور میرا ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ ہے یہ آپ کی، جو آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں اسی کے ساتھ میں آپ کی ذرا تنظیمی، کیونکہ آپ تنظیمی دورے پہ ہیں، تنظیمی اس سے بات کروں گا کہ ایبٹ آباد میں سردار مہتاب صاحب جو کل کنونشن میں بھی شامل نہیں ہوئے، اور گزشتہ
रोज उन्होंने जो एक बड़ी सख्त मौक़िफ़ तैयार किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं वाज़ेह तौर पे आज सुबह स्टेटमेंट दे चुकी हूँ कि जो मुशीर हैं वो बग़ैर किसी तनख्वाह के काम कर रहे हैं। ये प्रो बोनो उन्होंने पहले ही दरख्वास्त की थी और आज प्राइम मिनिस्टर ने कल उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया। जो नाम आज उस फहरिस्त में दे दिए गए हैं 5 वो और 14 नाम आज दिए हैं। और दूसरी बात आपने की तंजीमी लिहाज की, तो जो सरदार फरीद साहब हैं वो कल कन्वेंशन में भी थे और आज हमारे जो तंजीमी इजलास में और उनकी और जो मीटिंग थी वहाँ भी मौजूद थे। और कोई सवाल जी आपको शीट दें। जी 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 तैर महमूद साहब आप प्लीज। IMF के पास जा रहे हैं कर्ज लेने के लिए। हम नहीं गए, वो अगले मैं देती हूँ। नहीं मैडम, हमारी हुकूमत, मेरे मुराद हमारी हुकूमत है IMF के पास जा रही है। उससे बेहतर IMF के पास जाने से बेहतर नहीं है कि हमारा जो सेकंड अल्टरनेटिव ब्लॉक आप बन रहा है, हम उसकी तरफ जाए, वहाँ से हमें सस्ती चीज़ें बेहतर मिलेंगी। IMF के पास हमारी कोalition हुकूमत नहीं जा रही। IMF के पास इमरान खान साहब गए थे और IMF के पास एक दफ़ा आप जाएं तो IMF के प्रोग्राम को जिसको उन्होंने सस्पेंड किया था, आपने उसको कंक्लूड करना होता है। ये गवर्नमेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है और इससे आप निकल नहीं सकते। दूसरा ये कि हम इंशाल्लाह, हमने पहले भी कंक्लूड किया था IMF का प्रोग्राम। पहली दफ़ा मुल्क की तारीख़ में मोहम्मद नवाज शरीफ ने IMF का प्रोग्राम कंक्लूड किया था और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस IMF के प्रोग्राम को कंक्लूड भी करें और इस कोशिश के साथ करें कि आवाम पे कम से कम बोझ हो। और एक और बात जो आपने की आखिरी, जी वो तो ये पहले कंक्लूड हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह इस मुल्क की जो मईशत है उसको खुद इन्हिसारी के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि जी मेरी यहाँ पे बीइंग अ सिटीजन ऑफ एबटाबाद एक रिक्वेस्ट होगी कि वफाक में आपकी हुकूमत है, मुर्तज़ा साहब जानते हैं हमारा जो पासपोर्ट ऑफिस है पहाड़ की चोटी पर है और शहर से बहुत एरिया में उसको बनाया गया। बिल्डिंग उनकी अपनी ज़ाती ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा वो मसला है कि गरीब लोगों को, आम लोगों को। मैंने सुना है पिछली हुकूमत ने शिफ्ट किया था, वो खुद भी पहाड़ की चोटी पे रहते थे, पासपोर्ट ऑफिस भी वहाँ ले गए थे। इंशाल्लाह हम मैं आपकी इंटीरियर मिनिस्टर को ये पहुँचाऊंगी भी। और ये वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के हमरा एबटाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा एबटाबाद का प्रेस क्लब दीगर प्रेस क्लब्स के लिए मिसाल है। एबटाबाद प्रेस क्लब को लैब के लिए सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। साथ ही साथ स्टूडियो और ओहदेदारान जब इस्लामाबाद मुलाकात करने के लिए आएंगे तो लैपटॉप भी फ्राहम किए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मानसेहरा और ख़ास तौर पर हज़ारा डिवीज़न के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत सब पर वाज़ेह है। तंजीमी कन्वेंशन के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत एबटाबाद डिवीज़न में मौजूद थी। गुज़िश्ता रोज़ तंजीमी कन्वेंशन भी हुआ और आज मुख्तलिफ मीटिंग्स का भी उन्होंने जिक्र किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब एबटाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो इदारे जो सहाफ़ियों की तनख्वाहें नहीं दे रहे, इस हवाले से कानून साजी कर रहे हैं। ये बिल पार्लियामेंट में वापस मंगवाया गया है। इससे कबल ये इंसानी हकूक़ कमीशन के पास था और इस बिल में मज़ीद तरमीम करने के बाद सहाफ़ियों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनकी तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है।